بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ رائٹر جناب ملک اشفاق صاحب موجود ہیں۔ سر اشفاق صاحب، میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ چونکہ آپ نے لا بھی پڑھا ہے، سوشیالوجی بھی پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نفسیات کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں اور آپ نے اس پہ بہت سا کام بھی کیا ہے۔ سر، آج کل ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں طلباء کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں، اور خاص طور پر آج کل جو جنسی تشدد کے واقعات اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شکریہ طفیل بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے انتہائی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ تعلیمی ادارے ہمیشہ سے ہی مقدس سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا ایک مقدس پیشہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں خاص کر اکثر طلبہ جو ہے وہ خوف و ہراس کے سائے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ انتہائی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، جو بچے اذیت سے گزر رہے ہوں اور خوف و ہراس ان پہ چھایا ہوا ہو تو وہ تعلیم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ یہ خوف و ہراس اور اذیت رسانی جو ہے، اسی کو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہراسمنٹ کی بہت سی شکلیں ہیں، اور یہ ہراسمنٹ جو ہے، اس کی ڈیفینیشن ہمارے قانون نے بھی کی ہے۔ 2010 کا ایکویلٹی کا جو قانون ہے، اس کے مطابق ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں رکھنا، اس کا مذاق اڑانا، اس پہ طنز کرنا، اس پہ آوازیں کسنا، اس کو گالیاں دینا، یا کسی بھی طرح سے اس کو ہراس کرنا جو ہے، یہ ہراسمنٹ کی جو ہے ڈیفینیشن ہے، اور یہ ایک جرم ہے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ انتہائی ناقص ہے، کیونکہ پوری دنیا کی جو 1000 یونیورسٹیز UNO کے ریکارڈ پر ہیں اعلیٰ تعلیمی معیار کے حوالے سے، اس میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے۔ ہماری ڈگریاں جو ہیں وہ بالکل بے قدر ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو ہمارے اس تعلیمی ماحول کو درست کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ کسی بھی جگہ جب آپ کو کمفرٹ زیادہ ہوگی، وہاں پہ آپ کو سہولیات زیادہ ہوں گی، آپ کو ماحول اچھا ملے گا، فرینڈلی ملے گا، آپ کو ٹیچر جو دوستی کی طرح کا ملے گا، آپ کو دوسرا سٹاف جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنے والا ملے گا، تو یقینی طور پر بچہ جو ہے بہت ہی ایزی ہو کر اپنی تمام صلاحیتوں سے بہترین جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ تو جب تعلیمی معیار اب ہوگا، اوپر ہوگا، تو پھر ہم بین الاقوامی جو رینکنگ ہے اس میں بھی جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ قانون موجود ہے، لیکن ہمارے قانون کمزور ہیں۔ ارسطو نے کہا تھا کہ قانون جو ہے نا، یہ ایک مکڑی کا جالا ہے، جس میں سے طاقتور جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں اور کمزور جو ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہراسمنٹ کے لیے قانون موجود ہے، اور یہ ہراسمنٹ کی کئی قسمیں ہیں، جس کو ہم ایک ایک کر کے ابھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جنسی تشدد والی جو ہراسمنٹ ہے، یہ انتہائی تشویشناک، انتہائی خوفناک، اور یہ ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پوری سوسائٹی، ہماری پوری گورنمنٹ اور پورے معاشرے اور پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ مل کر ہم ایک ایسی جدوجہد کریں، اپنے اپنے حوالے سے کچھ ایسی کوشش کریں کہ اس لعنت کو ختم کیا جائے۔ اپنے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو ایک خوبصورت ماحول دیا جائے، اس میں ایک فرینڈلی ماحول پیدا کیا جائے، تاکہ طلبہ اعلیٰ اور اچھی تعلیم جو ہے، معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی طفیل صاحب، جیسے ابھی ہم نے ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بتایا، تو میں عرض کرتا چلوں کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طالبات کئی طرح کی ہراسمنٹ کی اذیت سے گزرتے ہیں،
لیکن سب سے شدید اور خطرناک ترین اذیت رسانی جنسی ہراسمنٹ ہے۔ موجودہ دور میں تو اس نوعیت کی ہراسمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسمنٹ کی خبریں آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن پر آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ طالبات اپنے ہی ٹیچرز اور انتظامی اسٹاف کی جنسی ہراسمنٹ کا نشاندہ بنتی ہیں۔ کراچی اور لاہور کے ایسے واقعات کس کو یاد نہیں؟ یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بچے اور بچیاں اپنی بدنامی کے باعث رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ جنسی ہراسمنٹ میں جنسی تشدد کے علاوہ طنز کرنا، آوازیں کسنا، نازیبا الفاظ سے اشارے کرنا، فون پر غیر اخلاقی پیغام چھوڑنا بھی جنسی ہراسمنٹ میں آتے ہیں۔ ایسی ہراسمنٹ کا نشانہ بننے والے طلبہ زندگی بھر ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ تو بیچارے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسی ہراسمنٹ کا نشانہ بننے والے طلبہ اور طالبات کا پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ پھر وہ بچے ساری زندگی اسی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کی بدترین صورت جنسی ہراسمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت طرح کی ہراسمنٹ طلبہ کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس سے طلبہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ نسلی اعتبار سے ہزیمت یا ریسل ہراسمنٹ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں بہت سے طلبہ اور طالبات کو نسلی اعتبار سے بھی ہزیمت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں ایسا سلوک اعلیٰ ذات کے ہندو نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ذات پات کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کو ہراس کیا جاتا ہے، جبکہ تمام انسان رنگ نسل کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں اور برابر ہیں، اور کسی کو ذات پات، رنگ نسل کے اعتبار سے، مذہب اور فرقے کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر کسی کا یہ ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں طلبہ کو ہراس کیا جاتا ہے اور جس سے بہت سے طلبہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ہے ڈس ایبلٹی کی ہراسمنٹ، یعنی معذوری کی بنیاد پر۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں معذور طلبہ جو کہ زیادہ توجہ اور ساتھیوں کی مدد کے حقدار ہوتے ہیں، انہیں لنگڑا، ٹنڈا، ناٹا، موٹا، لمبو، کبڑا وغیرہ پکار کر ہراس کیا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت بھی ہے، جبکہ ایسے لوگ زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اخلاقی تربیت کی کمی ہے اور ایسے طلبہ کو معذوری کی بنیاد پر بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جس سے ان کی تعلیمی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک اور ہراسمنٹ ہے جسے بلینگ یا غنڈہ گردی کہا جاتا ہے۔ کچھ طاقتور قسم کے طلبہ انفرادی طور پر یا گروہی طور پر دوسرے طلبہ کو غنڈہ گردی کی بنیاد پر ہراس کرتے ہیں اور بلا وجہ اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے دوسرے بچے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کی بجائے وہاں انہیں شرمندگی، ہزیمت اور اذیت رسانی سے گزارا جاتا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے طلبہ جو کہ ہماری ہمدردی کے ہم حقدار ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ یہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت بری بات ہے۔ جی، تو اس کے بعد ہراسمنٹ کی میں نے جیسے عرض کیا بہت سی اقسام ہیں۔ تو ایک ہے کلاس ازم ہراسمنٹ، یعنی طبقاتی ہراسمنٹ۔ ہمارے معاشرے میں طبقات پیشہ کے حوالے سے موجود رہے ہیں، غریب، لوئر مڈل کلاس اور اپر کلاس وغیرہ،
لیکن تعلیم حاصل کرنا ہر طبقہ کے لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری، وہ کسی رنگ، نسل، کسی مذہب، فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ برابر حقوق رکھتے ہیں اور ان کو تعلیم حاصل کرنے کے بھی برابر مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرتی زوال کی وجہ سے غریب اور لوئر مڈل کلاس کے طلبہ کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک شکل ثوابدیدی اختیارات کی ہراسمنٹ کی بھی ہے۔ کچھ اساتذہ اور یونیورسٹی سٹاف کے ممبران اپنے ثوابدیدی اختیارات کی بنا پر طلبہ کو ہراساں کرتے ہیں، کیونکہ طلبہ ان کے ایسے رویوں کی شکایت نہیں کر سکتے، ورنہ انہیں مزید سمیسٹر اٹھانا پڑیں گے، اس لیے وہ ان کی ہراسمنٹ کا نشانہ بنتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے اساتذہ اور انتظامیہ کے لوگ اپنے ثوابدیدی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ طلبہ کو سب سے زیادہ شکایت کالجز اور یونیورسٹی کے اہلکاروں سے ہے، جو دفتری کام کرتے ہیں وہ طلبہ کو بلا وجہ چکر لگواتے ہیں، ان کا کام کرنے کی بجائے انہیں ٹالتے ہیں۔ یہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ ان اہلکاروں سے سب سے زیادہ بچیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اساتذہ بھی طلبہ کی اسائنمنٹس اور دیگر کاغذات پر سائن کرنے کے لیے ان کے چکر لگواتے ہیں اور ان کا یہ ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ وقت پر کمپلیٹ نہیں کرتے۔ اس کا یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے اور یہ ثوابدیدی اختیارات کی ہراسمنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک ذہنی ہراسمنٹ ہے۔ ذہنی ہراسمنٹ یہ ہے کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات پورے طور پر بالغ ہوتے ہیں اور اپنے اچھے اور برے کو خوب سمجھتے ہیں۔ جب کلاس میں ان کا استاد ان کو دوسرے طلبہ کے سامنے تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس طالب علم کی عزت نفس شدید طور پر مجروح ہوتی ہے اور وہ ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جسمانی ہراسمنٹ پر۔ خاص طور پر پرائمری سکولز اور سیکنڈری سکولز میں بچوں کو ڈنڈے سے پیٹا جاتا تھا، ان کو تھپڑ مارے جاتے تھے، ان کو گالیاں دی جاتی تھی اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا تھا۔ لیکن اب بھی ایسا کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے۔ تو جسمانی طور پر جو ہراساں کرنا ہے اس کو ہم جسمانی ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ ایسے طلبہ جن کو سزا دی جاتی ہے ان کی قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت نفس بھی خاک میں مل جاتی ہے اور وہ دوسرے طلبہ کے سامنے ایک لاشعوری طور پر ایک نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، سمجھ لیں، اور ان میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جسمانی ہراسمنٹ میں ابھی کچھ حد تک تو قابو پایا گیا ہے، لیکن یہ اب بھی دور دراز کے جو دیہات کے اسکول ہیں وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سائبر ہراسمنٹ کی جانب۔ یہ جدید دور کے جو ہمارے کمپیوٹر اور ہمارا یہ موبائل سسٹم اور انٹرنیٹ وغیرہ ہے، تو آج کل موبائل انٹرنیٹ کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ فون پر غیر اخلاقی میسج دینا، دھمکیاں دینا یا خواتین کو ہراساں کرنا سائبر ہراسمنٹ ہے، لہٰذا یہ بھی ایک قابل سزا جرم ہے اور یہ بھی ہراسمنٹ کے ہی زمرے میں آتا ہے اور اس کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے ہراسمنٹ کا۔ تو ہم آئندہ بیان کریں گے کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہم کیا لاحیہ عمل اس کے لیے اپنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو ہراس کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ریمیڈی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس میں قانون کی کیا سزا ہے، ہراس کرنے والے کو کیا سزا ہو سکتی ہے اور جو کمپلین کرے گا، جو اس کے رپورٹ کرے گا، اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔